السلام علیکم، خبرہار عید اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آپ سب کو عید کی ڈھیروں ڈھیر مبارکباد۔ خواتین و حضرات، عید اس بار قدرے ڈپریشن کے ماحول میں آئی ہے۔ ایک طرف آٹے کی لمبی لمبی قطاریں اور دوسری طرف آئین کی بکھری دھجیاں۔ پاکستان کی سیاسی، سماجی اور معاشی گھٹن فقید المثال ہے۔ ایسی بدحالی ہم نے دسمبر 1971 میں بھی نہیں دیکھی۔ اس قسمہ پرسی کے عالم میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں تازہ ہوا کا ایک دل فریب جھونکا۔ 75 سالہ جہالت اور غلامی کی بنجر مٹی پر برسنے والی شعور اور آزادی کی پہلی بارش، عمران خان۔ خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی عنایت کی کہ اپنی انتہائی مصروفیات کے دنوں میں، لیکن عید کا شو آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص طرح کا، ایک خاص اس کا ایک آہنگ ہے، ایک خاص سٹائل ہے، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کسی اور انفرٹینمنٹ شو میں نہیں دیکھا تھا۔ سب سے پہلے آپ خبرناک میں آئے تھے اور چند دن تک ایک تذکرہ ہوتا رہا کہ آپ نے خان صاحب کو ناراض کر دیا ہے، حالانکہ خان صاحب نے اتنا انجوائے کیا۔ اور چند دن بعد خان صاحب کی طرف سے ایک سجیسشن آئی تھی کہ میں جس دن لاہور آؤں I want to see your team again۔ ہم نے ایک دوسرا شو بھی کیا اسی ٹیم کے ساتھ۔ اس وقت امان اللہ بھی تھے، آپ بھی تھے، 2010 میں سر۔ جی ہاں جی ہاں۔ آج بھی عید کے اس پرمسرت موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، یہ توفیق بخشی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت عمران خان ہمارا ہیرو تھا، ہمارا کرکٹر تھا، ہمارا کپتان تھا۔ آج عمران خان ایک ایسا رہنما بن چکا ہے کہ عمران خان کے لیے ریورنس اللہ تعالیٰ نے دلوں میں اس طرح بھر دی ہے کہ اب اس طرح کی ہنسی مذاق کرنے کو دل چاہے بھی تو نہیں کر سکتے۔ اور اس میں عمران خان کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک جاہ و جلال ہوتا ہے نا ایک لیڈر کا، کہ آپ اس کے سامنے کہ دل نہیں چاہتا کہ آپ، اور یہی میری گزارش ہوگی کہ آج جو کچھ ہے، ہم نے جو باتیں کرنی ہے صرف اور صرف خان صاحب سے سننا ہے، اور کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ کم سے کم سیاست کا اس میں عمل دخل رہے۔ لگ دیا تو میرا بھی تعارف کروا آپ کا کرواتے ہیں صاحب۔ ڈمی میوزیم سے۔ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان تشریف فرما ہے۔ نہ تو میاں صاحب تانوں اندر کنے آن دیتا ہے تے کیویں آ گئے تسی؟ سر میاں صاحب آپ گیٹ تے نعرے لا کے اندر لنگے نے، خان تیرے جہاں نثار بے شمار بے شمار۔ ہاں صاحب، آپ کے ٹائیگرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دن لاٹھیاں بھی کھائیں، جنہوں نے ٹیئر گیسنگ بھی برداشت کی، جنہوں نے گالیاں بھی کھائیں اور صحبتیں بھی جیل کی برداشت کی۔ ہم نے ان کے ساتھ بھی گفتگو کرنی ہے، اور پھر دیگر کچھ لوگ اور بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سب کے ساتھ گفتگو شنید کرنی ہے۔ سب سے پہلے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک ایسا سوال کروں جو بالکل مختلف ہو، اور وہ یہ کہ آپ کی لائف کا میرے حساب سے سب سے اہم واقعہ نہ آپ کا وزیر اعظم بننا ہے، نہ آپ کا ڈائریاں اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکلنا ہے، نہ آپ کا ورلڈ کپ اٹھانا ہے، اور نہ شوکت خانم کی سنگ بنیاد رکھنا ہے۔ میرے خیال میں آپ کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ زندگی میں یو ٹرن لینا ہے، جو لائف میں آپ نے یو ٹرن لیا جب آپ اللہ کی راہ پہ چل نکلے، اور وہ عمران، وہ صدیوں بلکہ گیلیکسیز پیچھے چھوڑ آئے اسے، جسے ایام جاہلیت کا عمران کہتے ہیں۔ تو یہ چینج کس طرح رونما ہوئی؟ دیکھیں آفتاب، قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں کسی کو بھی سیدھے راستے پہ لگا سکتا ہوں۔ یقیناً میری ماں چھوٹا سا میں جب تھا تو بستر میں سونے سے پہلے کہتی تھی کہ ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ اللہ میں سیدھے راستے پہ لگا۔ تو مجھے جو سیدھے راستہ بچپن میں اور بڑا بھی ہو رہا تھا، ٹین ایجر بھی، ہم سیدھے راستے کو بڑا بورنگ راستہ سمجھتے تھے۔ جو دوسرا راستہ تھا جو سیدھا نہیں تھا وہ بڑا اٹریکٹیو لگتا تھا، یعنی جو گلیمر کی ورڈ تھی۔ اور مجھے اللہ نے موقع دیا، ہر قسم کی میں نے زندگی دیکھی، کرکٹ کی وجہ سے باہر بھی رہا، ساری دنیا ٹریول کی۔ تو میرا جو دین کی طرف آنا تھا وہ ایک ایسا سفر تھا جو کہ خود ہی اپنی زندگی کو دیکھ کے، دنیا دیکھ کے، جس کو ہم سمجھتے تھے بڑی گلیمرس ورلڈ ہے۔ مثلا آپ اگر فلمیں دیکھیں، آپ اور ہم جب شروع میں تھے ویسٹرن فلمیں دیکھتے تھے، اسپورٹس ورلڈ کے اندر بھی، تو جو ہیروز تھے وہ سارے سیدھے راستے پہ نہیں تھے، وہ دوسرے راستے پہ تھے۔ بالکل بالکل دوست۔ تو ہمارے رول ماڈلز ادھر تھے، اور ماں کہتی تھی سیدھے راستے پہ لگو۔ میں نے اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ ریئلائز کیا جو ہمارے رول ماڈلز پاپ سٹارز تھے انگلینڈ کے اندر، جو امریکہ کے اندر،
تو میں ان کو ملا اپنی زندگی میں، ان کی پھر زندگیاں دیکھی، تو مجھے آہستہ آہستہ ریئلائز کیا کہ وہ جو ہمیں اٹریکٹیو راستہ لگتا تھا اصل میں وہ تباہی کا راستہ ہے. گھر اجڑ گئے، ڈرگ کلینکس میں خودکشیاں، یعنی وہ ہم تو زندگی میں جو دوزخ جو بربادی تھی وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس گلیمر ورلڈ کی. اور پھر آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ اصل میں سیدھا راستہ تو وہ ہوتا ہے جو کہ اندر سے انسان کو سکون دیتا ہے، خوشی دیتا ہے. بھلے سے مشکل کیوں نہ ہو. مشکل دیکھیں جی، اصل میں سیدھا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، وہ ہے سیدھا راستہ. اب تو اس کی راستہ دیکھنے کے لیے ان کی آپ زندگی پڑھیں یا ان کی زندگی کیا تھی. تو ان کی زندگی تو بڑی مشکل زندگی تھی، آسان زندگی تو نہیں تھی. ان کی زندگی میں تو مسلسل چیلنجز تھے. اور وہ یعنی جب اپنے عروج پہ پہنچے، میں یہ ساری اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں، تو جو ان کو عروج تھا جب فتح مکہ ہو گئی، جب وہ آخری خطبے پہ گئے، تو آخری خطبے پہ لاکھ لوگ عرفات کے اوپر نیچے جمع ہوئے، بڑا زبردست خطبہ ہے ان کا. تو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو کہ گواہی دو اللہ کے سامنے کہ میں نے دیانت داری سے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا. تو وہ جب پہلی روب جاتا ہے، پھر وہ 10 روز پہ پیچھے جاتے ہیں، وہ پیچھے آواز کرتے تھے، وہ پیچھے آواز جاتی تھی. تو جب پیچھے تک آواز پہنچی تو ایک شور اٹھ گیا کہ ہاں نبی آپ نے دیانت داری سے اللہ کا پیغام دیا. پھر لوگوں نے رونا شروع کر دیا. رونا اس لیے شروع کر دیا کہ لوگوں کو ایک دم خوف آیا کہ یہ تو اب ہمارے پیغام اللہ کا پورا کر دیا. تو جانے کی بات تو اب تو لوگوں نے رویا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی زندگی ساری مشکل تھی، لیکن جب آسان وقت آیا تو وہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. جب ہم آسان زندگی ڈھونڈتے ہیں اس میں عظمت نہیں ہے، عظمت اس زندگی میں ہے جو جد و جہد کا نام ہے، جو ان کی زندگی تھی. اچھا، جتنی خوشگوار زندگی آپ نے یہ اڈاپٹ کی، کیونکہ میں تو آپ کا فالوور تھا اس دور میں بھی جب آپ صرف ایک کرکٹر تھے، ایک گلیمر سے بھرپور شخصیت جس کے ساتھ تصویر اتروانا لوگ اعزاز سمجھتے تھے ایک ہیرو کے طور پہ. اب تو بات ہی اور ہوگی نا، اب تو ایک سلسلہ ہی اور ہو گیا. تو اس رستے کے تقاضے بھی ہیں خان صاحب، وہ یہ کہ آپ کے اندر حلیمی، رحم دلی، نرمی ہونی چاہیے. کیا وجہ ہے کہ یہ کیا کمزور میڈیا ہے یا آپ کا پرسونا ہے کہ آپ کی شخصیت ایسے ہوگی جیسے ایک بڑی سخت گیر سی کہ جو نان کمپرومائزنگ ہے، ایک چیز پہ اڑ گئی ہے، تو آپ اس میں تھوڑی سی حلیمی پریٹینڈ کر کے ہی پیدا کر لیں. آفتاب دیکھیں، جو ہمارا دین ہے نا وہ اس میں سارا کمپیشن ہے، رحم ہے، کیونکہ رحمت للعالمین ہے ان کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ رحم کرنے والے تھے اور انسانیت کے لیے ایک رحمت بن کے آئے تھے. لیکن ان کا جب آپ دیکھیں کہ بیت المال سے جب کئی لوگوں نے چوری کی تو انہوں نے جو ان کو سزائیں دیں، ان کے ہاتھ کاٹ کے اور ان کے پیر کاٹ کے ایک عبرتناک سزا دی. اور وہی رحمت للعالمین سے انہوں نے جب کہا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. سر وہ صالح ریاست تھی، یہ کوئی صالح ریاست ہے؟ یہ تو چوروں کی ریاست تھی. میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں. دیکھیں، کمپرومائز کدھر نہیں کرتے. زندگی آپ کی کمپرومائز کا نام ہے، لیکن کمپرومائز کدھر کرتے ہیں کدھر نہیں کرتے. میرے سے جو اصل میں مسئلہ یا تھوڑے سے لوگوں کا یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں این آر او والے، یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو این آر او دے دوں. جس دن آپ ان کو این آر او دیتے ہیں آپ اپنے ملک سے غداری کر لیتے ہیں. آپ اس کا مطلب کہ جو میرے نبی نے کہا تھا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب طاقتور کے لیے ایک قانون، یا وہ چوری کرے تو اس کو نہ پکڑو، طاقتور کو، اور کمزور کو جیل میں ڈال دو. وہ کہتے ہیں قوم تباہ ہو جاتی ہے، یعنی جدھر انصاف نہیں ہوتا. تو جدھر آپ کو ان کمپرومائز ہونا ہے وہ رول آف لاء کے لیے، انصاف کے لیے، لیکن باقی انسانیت کے لیے انسان میں رحم ہونا چاہیے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ چوروں کے ساتھ رحم کریں گے تو معاشرہ تباہ ہو گیا. نہیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات میں کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے نقطہ آغاز تو ہونا ہے نا. میں لوگوں کو کہتا ہوں، کیونکہ ان سے عظیم انسان تھا ہی نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے جب فتح مکہ کی تو ٹروتھ اور ریکنسیلیشن ہی کی نا. عام معافی تھی وہ تو ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کہ معاف کر دیا سب. جو منڈیلا نے کیا گوروں سے، جنہوں نے ظلم کیا ساؤتھ افریقہ کے افریقنس کے اوپر، ادھر معاف کر دیا.
لیکن آپ چوری کو معاف نہیں کر سکتے. آپ آئندہ چوری کی بات کریں کہ آئندہ چوری کوئی نہ کرے, جو پہلے کر لی ہے تم جانو اور تمہارا خدا جانو. اصل میں جی اگر آپ ایک دفعہ چوری کو الاؤ کر دیں نا تو معاشرہ تباہ ہو جاتا. آپ چھوڑیں, آج ذرا دیکھ لیں, کوئی مجھے امیر ملک بتا دیں جدھر وہ چوروں پہ رحم کرتے ہیں, NRO دے دیتے ہیں. ایک مجھے ملک بتا دیں, امریکہ, یورپ یا چائنا, جدھر جو بڑا ڈاکو ہے اس کو وہ کہیں جی آپ نے ملک کا پیسہ چوری کے چلے جی ہم نے معاف کر دی. کوئی نہیں کرتا. سارے غریب ملکوں کے اندر یہ دیکھ لیں کہ وہ طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے. سب غریب ملکوں میں, کہیں بھی غریب ملکوں میں جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا. سو فرق کیا ہے؟ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. ویری ٹرو, ویری ٹرو. بیسز ایک سویلائز سوسائٹی کا بیسز انصاف ہے, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا, پھر خوشحالی آئی تھی. تو خوشحالی اس معاشرے میں آ ہی نہیں سکتی جدھر انصاف نہ ہو. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا انصاف کے حوالے سے تو اس میں تو دو رائیں ہو ہی نہیں سکتی. خواتین و حضرات, میں تو خان صاحب کے چاہنے والوں ان لوگوں میں سے ہوں جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے عدل و انصاف کے حوالے سے جتنی باتیں ہیں وہ یوں سمجھیے کہ موتی ہیں جو وزڈم کے ہیں, جو پروئے ہوئے ہیں ان کی گفتگو میں. ہماری گزارش میرے جیسوں کی ہمیشہ یہی رہے گی کہ جو پہلے ہو چکا ہے اس پر ایک معافی انہیں کہہ کے دینی پڑے گی کہ آئندہ کے لیے اگلی نسلوں کو, بجائے اس کے کہ انہیں نشان عبرت, آپ انہیں نشان عبرت الیکشن والے دن بنائیں, ووٹ کے ذریعے, بیلٹ کے ذریعے بنائیں. لیکن یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ بحث شروع ہو جائے گی. میں خواتین و حضرات آپ کے لیے بھی اور اپنے ویورز کو بھی بتا دوں کہ یہ وہ گراؤنڈ ہے زمان پارک میں واقع خان صاحب کے گھر کا. یہ وہ لان ہے جہاں پر روزانہ افطار کا بندوبست کیا جاتا ہے اور لمبا چوڑا ایک سلسلہ ہوتا ہے. یہ وجہ ہے کہ جب تک کم از کم یہ سلسلہ رہے گا تب تک مکھیاں اس لان میں موجود رہیں گی, کیونکہ کھانا وانا یہاں پہ بہت عام ہوتا ہے. اب میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں, ایک اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ہیں تو پیشے کے اعتبار سے فوٹوگرافر, اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ عمران خان کے فوٹوگرافر بھی ہیں. یہ IK ٹوڈے نامی ایک چینل رن کر رہے ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ ہے خان صاحب کے لیے. آپ کو خوب یاد ہوگا ایک نوجوان جس کا تعلق اسی شہر لاہور سے ہے, جو اس رات جب شدید ٹیئر گیسنگ ہو رہی تھی, شیلنگ ہو رہی تھی, فائرنگ ہو رہی تھی, ہر طرح سے ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, تو ایک نوجوان ہر طرح کے مصائب سے بے نیاز ہو کر باقاعدہ محو رقص تھا, اور اس کی وہ کیفیت سمبلائز کرتی تھی اس ملک کے 62% یہ جو آبادی ہے جس کو ہم ینگسٹرز کہہ رہے ہیں, وہ سب کے سب پرسونیفائی ہو رہے تھے اس ایک نوجوان کے اندر. اس نوجوان کے رقص کو دیکھ کر بہت سو نے اس کو رقص بسمل کہا تھا. تو جس شخص نے اس کو شوٹ کیا, اس کی پکچر بنائی, اس کی ویڈیو وائرل کی, وہ شخص بھی خراج تحسین کا مستحق ہے. اس کا نام ہے سرور خان, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب, آپ کو عید مبارک کے ساتھ ساتھ ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں اپنے شو میں. آپ کا بہت شکریہ, جب آپ نے ہمیں دعوت دیا میرے طرف سے اور IK ٹوڈے ٹیم کے طرف سے, آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ خان صاحب. اور عید مبارک کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کلپ پہ مبارکباد پیش کروں گا کہ جو آپ کو عطا ہوئی. یہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ یو آر ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. جیسے ایک اور نوجوان ہے عثمان جوڑا, جس کا وقتاً فوقتاً میں ذکر کرتا ہوں, میں سارے نمبر بہادری کو دیتا ہوں, تو اس نے جو کچھ اس دن کیا تھا دیٹ واز آل اباؤٹ بہادری. آپ نے جو کام کیا وہ بھی پروفیشنلزم کی انتہا ہے. اور میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب اس وقت آپ سکرین پہ اس نوجوان کا وہ رقص بسمل ضرور دکھائیے, تاکہ پتہ چلے ان لوگوں کو جو زور سے, پریشر سے, ظلم اور استبداد سے اس تحریک کو دبانا چاہتے ہیں. اس تو بعد میں 6 دن اتنے رقصے بسمل کیتا, میری کسی نے تصویر نہیں بنائی پائی. کیوں؟ بس میں لبدا رہا بھائی نو, یہ آئے نہیں. تم جعلی تھے نا, دیکھے تم لبدے رہے, تم اس کے لیے کر رہے تھے. وہ نیچرل تھا, اس نے کسی کے لیے نہیں کیا تھا, اللہ نے اس کے لیے ایک کیمرہ مین بھیج دیا. نالے انہیں محبت کیتا سی, تیرا تے روز دا کام ہے. اچھا میاں صاحب, آپ بار بار بیچ میں شرکت نہ کریں. جناب پرائم منسٹر ہوں, میں کہیں بھی شرکت آپ پہلی بات تو ہے کہ ڈمی میوزیم سے آئے پرائم منسٹر ہیں, اور ٹریجڈی ہے کہ جو اس وقت اصلی پرائم منسٹر ہے ہم اسے بھی ڈمی میوزیم سے آیا سمجھتے ہیں. کیا بات ہے آفتاب بھائی,
मैं देख रहा हूँ खान साहब से मोहब्बत के साथ साथ आपकी टाइमिंग भी बेहतरीन हो गई है। वो तो आपकी कुर्बत का फैज़ है कि आपके साथ रह रह कर मैं भी अच्छा खासा आप जैसा हो गया हूँ। हाँ जी ये तो अच्छा, सरवर साहब से बात कर रहे थे हम। मैं डांस करांगा, मेरी वीडियो भी बनानी। ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜਾਨਸਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਲੈ 2013 का इलेक्शन जब इन्होंने जीत लिया तो इमरान खान को तरह तरह की बातें करते रहिए कि तुम्हारी तो ये पोजीशन है कि 40 सीटें भी नहीं तुम कर सके और किधर गए तुम्हारा वो यूथ, तुम्हारा वो ग्रुप। तो उसने कहा था कि सिर्फ चंद साल और ये पनीरी तैयार हो रही है, ये फसल तैयार हो रही है, एक दफ़ा ये तैयार हो जाने दो, फिर तुमसे रुकेंगे नहीं बल्कि किसी से नहीं रुकेंगे। और अब वो फसल तैयार हो चुकी है, कब चुकी है नजर आती है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਯੂਥ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇਖਣ वाले ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ। मैं अपने इन दोस्तों की कदर करता हूँ, मैं खान साहब की भी कदर करता हूँ। ਅੱਛਾ ਕੱਪ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ एक मिनट ठहर जा, जरा जहाज लंघ लेंदे। ਹਾਏ क्या ਹਾਏ बात है? ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਐਸਾ ਉੱਡਿਆ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਡਿਆ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੰਦਨੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ऐसा जोर सोच के थे इन हजरत को हम मेरा ख्याल है इतना बुरा भला ना ही कहें क्योंकि इनका कसूर नहीं है कुछ, तालियां। ये बुज़दिल है। तो जो बुज़दिल होता है ना वो तो खुद मुख्तार होता ही नहीं है। बुज़दिली वाकई बुज़दिली बाय चॉइस नहीं होती। तो जो खुद मुख्तार ही नहीं है उसको हमने क्या जाना। बुज़दिली एक बीमारी है जिस पर बंदे का कोई इख्तियार नहीं होता। अगर चॉइस हो ना तो बंदा कहेगा कि मुझे लंगड़ा और लूला कर दो, मैंने बुज़दिल नहीं होना। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਇਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖ ਜਾਓ। अच्छा जी, पार्टी में कोई ऐसा शख्स जिसे आप समझते हो कि ये मेरा जानशीन होने की अहलियत रखता है? देखिए, मैंने जो अब देख रहा हूँ ना, हमारे जो ISF जो हमारी स्टूडेंट फेडरेशन थी, उसमें से जो नौजवान निकल रहे वही हैं, होंगे, वही उन्हीं में से होंगे। उनके अंदर देखें, पॉलिटिक्स के अंदर दो किस्म की पॉलिटिक्स हैं। एक है ज़ाती मफादात के लिए कि मैं पॉलिटिक्स आऊँगा, मैं अपना थानेदार लिखवाऊँगा, मैं अपना वो डेवलपमेंट फंड ये वो अपना DC, फिर शायद वज़ीर बन जाऊँ। एक वो रवायती पॉलिटिक्स है जिससे मेरे लिए क्या है, और एक दूसरी है नज़रियाती पॉलिटिक्स। तो मुझे जो नज़र आ रहा है ना, हमारे जो ISI से नई नौजवान निकल रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर वो नज़रिया ISI नहीं, ISF मुझे ISI निकल गया। काश ISI में भी वो हो जाता है नजरिया जो हमारे ISF में। मतलब ISI में भी बहुत आपके चाहने वाले हैं, वो आप ही की है, हमारी है। बहुत हैं, लेकिन वो असल में देखिए हर इदारे में ना ऊंच नीच होती है। कई दफ़ा हम जब तनकीद करते हैं तो बेहतरी के लिए तनकीद करते हैं। वहाँ एक गलत फहमी है कि अगर आप तनकीद करेंगे तो आपके मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। जब भी आप एक माशरे से तनकीद ख़त्म करते हैं वो माशरा सुकड़ जाता है। अगर आप डिक्टेटरशिप्स को देख लें और जमहूरियत आगे निकल गई, बादशाहत से आगे निकल गई। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मुसलमान इसलिए पीछे रह गए कि यहाँ बादशाहत आ गई और मगरब में जमहूरियत आ वहाँ गई। जमहूरियत तो जमहूरियत के अंदर तनकीद होती है, मेरिटोक्रेसी होती है, यकीनन। और जब तनकीद होती है तो आप अपनी इस्लाहत करते हैं। जब आप एक माशरे से तनकीद ही ख़त्म कर दें वो माशरा ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक मजबूत फ़ौज हो। पाकिस्तान को हमेशा याद रखना चाहिए कि मुसलमान दुनिया में अगर आपके पास अपनी दिफा करने के लिए तकड़ी फ़ौज नहीं है तो आपको ख़तरा बढ़ा है, क्योंकि आग लगी हुई है सीरिया, लेबनान, यानी सारी जगह चले जाए ना मुसलमान मुल्कों में। अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है, तो सोमालिया में क्या हुआ, तो इसलिए एक मजबूत फ़ौज मुल्क की ज़रूरत है। यकीनन। क्विक क्वेश्चन एंड क्विक रिस्पांस आपकी तरफ से कि कल इंशाअल्लाह अल्लाह करे आप फिर कुर्सी इक़्तिदार पे फायज़ हों, तो ये जो एक ब्लॉक नया बन रहा है जिसके सरखेल MBS हैं और चाइना है, आप फौरी तौर पे अगर आपको ज्वाइन करना पड़े तो आप इस ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे या उसी पुराने ब्लॉक जिसके मसाइल हैं? देखिए आफ्ताब, हमें ना पाकिस्तान को ब्लॉक्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए। पाकिस्तान को वो फॉरेन पॉलिसी करनी चाहिए जिससे अपने मुल्क के लोगों को फ़ायदा हो, नेशनल इंटरेस्ट है वो। जो हमारा नेशन। अब तक हम क्या करते रहे हैं, हम ब्लॉक्स का हिस्सा बन गए हैं। जब एक ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं तो बाकी ब्लॉक्स आपसे दूर हो जाते हैं। ठीक। दूसरा मसला ये होता है कि अगर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाइए, यानी उनके बगैर ऐसे हो कि जिस तरह अगर आप वो इमदाद ना करें तो आप गुजारा ना कर सकें, फिर आप ग़ुलाम बन जाते हैं। ठीक। और जो कौम अपने पैर पे नहीं खड़ी होती उसका वही हाल होता है कि एक आदमी अगर वसाकियों से चलना शुरू करे वो उसकी टांगें कमज़ोर हो जाती हैं।
وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اپنے پیر پہ. ہم ایڈ لے کے اور قرضے لے کے اور شروع سے بھکاریوں کی طرح اور اپنی فارن پالیسی ہم دوسروں کی جنگوں میں شرکت کر کے پیسے کے ڈالرز کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کمزور کیا اور عزت بھی کھو بیٹھے ہیں اپنی. کہ جب آپ دوسرے لوگوں سے پیسے ایڈ لیتے ہیں اور قرضے لے کے اور اس طرح گزارا کرتے ہیں تو آپ کی عزت جاتی ہے. تو جو ہماری قومی غیرت ہے اور قومیں غیرت پہ کھڑی ہوتی ہے, یعنی انسان بھی تکڑا وہ ہوتا ہے جس میں غیرت ہوتی ہے. تو جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں انسان بھی یا قوم بھی تو آپ اپنی غیرت کھو بیٹھتے ہیں. تو ہماری فارن پالیسی ہونی چاہیے جو ہمارے ملک لوگوں کی بہتری ہو, اور اس کے لیے آپ کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. آپ کو کسی کے سامنے ایک بلاک بن کے اور ایڈ اور یہ اس سے نکلنا چاہیے. بات پچھلی جو ہے نا بیچ میں رہ گئی, آپ آئی ایس ایف کی بات کر رہے تھے کہ آئی ایس ایف سے آپ کو توقعات ہیں کہ جانشینی جب بھی ملے گی اسی میں سے ملے گی. تو آپ نے کچھ لوگوں کو انسرکل کیا ہے, کوئی خفیہ سی ایک دستاویز میں نام ہی رکھ دیں 5-7. ہاں, میں آہستہ آہستہ نئے لیڈرز دیکھ رہا ہوں اور ان کو آزما بھی رہا ہوں, لیکن میں ان کا نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ پھر وہ دوسرے ان کی ٹانگیں نہ کھینچیں. نہیں, ایک رکھ دیں محفوظ چیز بنا کے تاکہ آپ کی جان کو بھی خطرہ کم ہو, لوگوں کو پتا ہو کہ ایک عمران نہیں اگلا اس سے بھی, جیسے خان صاحب کہا کرتے تھے مجھے نکالا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا سڑکوں پہ آگے. تو یہ اس طرح آپ کے ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ ابھی یہ فضان ہی نہیں مان کہ ابھی ایسا کچھ ہم نے دیکھا. اور لوگوں سے جب بات کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دے آر ویری انلائٹنڈ پیپل. یہ کلٹ نہیں ہے, لوگ کلٹ سمجھنے لگے ہیں کہ عمران خان کا تو کلٹ بن گیا, وہ تو ایک فرقے کی حیثیت. ایسا نہیں ہے, یہ بڑے سمجھ بوجھ کے آپ کے ساتھ آئے ہیں. تو کچھ ایسا ضرور کیجئے کہ ان کے اندر بھی ایک ہائرارکی ضرور بنائیں کہ جانشینی کا ایک سلسلہ جو ہے نا. انشاءاللہ جب ہمارے الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد پھر میں پارٹی کے اندر الیکشن کروانے لگا ہوں. جب آپ پارٹی میں الیکشنز کرواتے ہیں تو جو آپ کی نیچرل لیڈرشپ ہے وہ اوپر آتی ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. خواتین و حضرات, ایک اور بڑا اندوہناک دن اس تحریک کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں درج ہے, اور وہ دن ہے جب یہاں کے مسلح لوگ چڑھ دوڑے نہتے محافظوں کے اوپر جو گھر کے رکھوالے تھے, جو صرف چوکیدار تھے. یہ 18 مارچ کا واقعہ ہے جس دن خان صاحب یہاں پہ موجود نہیں تھے. وہ پیشی بھگتنے, یہ پیشیوں کی بھی چونکہ اب تو میرا خیال 150 ہو چکا ہے, ڈبل سینچری ہونے والی ہے, تو پیشی بھگتنے گئے ہوئے تھے. تو بلڈوزروں کے ساتھ کرینوں کے ساتھ ایک تباہی کا منظر جو ہے وہ پیش کیا گیا. تو اس دوران جن لوگوں نے سیسا پلائی دیوار کا روپ اختیار کیا اور ایک ایک ظلم کو اپنے سینے پر, جیسے محاورتاً کہتے ہیں, اپنے سینے پر جھیلا, اپنے سینے پر برداشت کیا, وہ سب دوست ہمارے پاس آج موجود ہیں. اور ان کو ہم وہ انجرڈ ٹائیگرز کہتے ہیں. یہ 18 مارچ کے زخمی ٹائیگرز ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے بات تو ہو نہیں سکے گی. آغاز کروں گا, فرنٹ پہ بیٹھے ہیں وقاص صاحب جنہوں نے فیس کیا تھا یہ سارا سلسلہ. وقاص صاحب انتہائی اختصار سے بتائیے کہ واٹ ہیپنڈ. سب سے پہلے جب میں نے دیکھا عبدالاحد صاحب کھڑے تھے جو خان صاحب کے بینوئی ہیں, ڈاکٹر زما صاحب کے ہسبینڈ ہیں, وہ سفید داڑھی والے بڑے اخلاق کے بڑے مالک ہیں ماشاءاللہ, بڑے معزز شخصیت ہیں. وہ کھڑے تھے, سب سے پہلے انہوں نے ان کو دھکے دیے اور گالیاں دی. وہاں سے میں نے آواز لگائی کہ یہ بزرگ ہیں, آپ ان کو تو گالیاں نہ دیں, ان کے اوپر تو آپ اس طرح نہ کریں. انہوں نے کہا جی آپ نیچے ہو. وہ میں الفاظ آپ ریپیٹ نہیں کر سکتا جو انہوں نے کہے. میں جب نیچے گیا سب سے پہلے انہوں نے ربڑ بلٹ مارے. اس کے بعد ہمارے 2 لڑکوں کو ربڑ بلٹ لگے ہیں تو ہم نے پتھراؤ سٹارٹ کیا صرف ڈیفینس کے لیے. اس کے بعد انہوں نے شیلنگ بھی سٹارٹ کی, گھر میں کوئی 200+ انہوں نے شیلنگ بھی کی, پتھر بھی پھینکے, فائر بھی کیے, بلٹ اسٹریٹ فائر کیے جس میں سے مجھے بھی لگی, اور ہم کو اس گھنٹے 1.5 تک ہم لڑتے رہے. یہ جو بہت ساری کہانیاں میڈیا میں گردش کرتی رہیں کہ یہاں پر جو ڈاگ فوڈ تھا وہ بسکٹ بھی اٹھا کے لے گئے, بالکل کارپیٹ تک لے گئے, جو نیسلے کی بوتلیں ہماری کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ بسکٹ کھاتے بھی رہے ہیں. اس وقت تک انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ڈاگ بسکٹ. 1-2 پولیس والے نے پوچھا بھی نکل آئی تھی. دیکھیں اب تو بھائی جب بھوک لگتی ہے تو پھر سارے بسکٹ یہ کوجے ہوتے ہیں. نہیں, بندہ مانگ سکتا ہے نا, چوائس کر سکتا ہے. اب تو بھائی بیگرز کانٹ بی چوزرز. سر آپ تو کولڈ ڈرنکس کی بات کر رہے ہیں, پانی کی بات کر رہے ہیں.
वो तो वॉशरूम में पड़े साबुन तक ले गए, शैम्पू तक ले गए। अच्छा, एक फैन उठा के ले गए और पता ये चला कि जी कहा गया था खान साहब के सारे फैन अंदर करो। हमारे साथ एक वकील साहब मौजूद हैं जो बाय प्रोफेशन इज अ लॉयर। 7 दिन एक वकील को कस्टडी में रखा गया कि वो वहां पे मौजूद क्यों था। अच्छा, एक डॉक्टर भी है हमारे साथ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜਦੇ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੌਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ इन्हों भी फाड़ लिया, इन्हें क्या मैं डांसर हाँ, उन्होंने छोड़ दिया। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਵਿਗ ਲੱਥ ਕੇ ਚੌਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਪਈ। सर ये बताइए कि बतौर वजीर आजम आप किस हेड ऑफ द स्टेट से मिले और आपने महसूस किया कि ये सबसे इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है और मैं उसे याद रखूंगा? देखिए, इंटरेस्टिंग तो कई थे, लेकिन मुझे जो अर्दोगान तुर्की के और ये महातर मलेशिया के, ये बड़े दोनों स्टेट्समैन हैं। यानी इन्होंने अपने माशरों को बदल दिया है। दोनों ने, मलेशिया को महातर ने बदला और तुर्की को अर्दोगान ने बदला। तो जो अपने माशरे को बदल दे, अपने लोगों को गुर्बत से निकाल दे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर ले जाए, तो सऊदीया को MBS से ज़्यादा किस और MBS अब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। MBS लेकिन अब जो जिस तरफ निकल गया है, हमें बड़ी उम्मीदें हैं MBS से। Why not? वो तो एक बहुत बड़े ब्लॉक का एक ऐसा काम जो मैं समझता हूँ बड़े बड़े का, ये भी अता है। खान साहब, जिस तरह 75 साल के बाद अल्लाह ने ये हुमा आपके सर से गुजार दिया है, इसमें इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, इसकी कोई हैसियत नहीं। चुनांचे जिस तरह अल्लाह ताला ने ये मकाम आपको अता किया है ना पाकिस्तान में, MBS वो कुछ कर गया है जो बड़े बड़े करना चाहते थे, नहीं कर सके, ये उसी की किस्मत थी। प्यूटन के साथ सर, प्यूटन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्यूटन जो है ना, एक तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसने मुझे बताया कि उसने 3000 मस्जिदें बनाई हैं रूस में, 3000 मस्जिदें। फिर मैं हैरान हुआ कि उसकी बीवी मुसलमान है। हमें नहीं पता था ये चीज़ों का। मैंने तो अपने मुल्क की बात करनी थी और हमारे मुल्क के लिए वो तैयार था हमें सस्ता तेल देने के लिए, क्योंकि यहाँ तेल की कीमतें ऊपर, असल महंगाई तो इसलिए थी, तेल की कीमतें ऊपर चली गई। जी जी, तो वो तैयार हो गया था हमें सस्ता तेल देने का। लेकिन बहरहाल हमारी बदकिस्मती। सर, अपना सबसे ऑनरेबल हरीफ किसको कहेंगे आप? अपना मद्दे मुकाबल एक ऐसा जिसके लिए आप समझते हैं कि यार ये एक ऑनरेबल आदमी। क्रिकेट में? नहीं जी नहीं, पॉलिटिक्स में। और आज की क्रिकेट में तो खान साहब क्रिकेट दे रहे हैं, एक आध तो होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो लोग चोरी करते हैं ना, उनको आप कैसे कह सकते हैं? सर, सारे तो चोर नहीं है, कोई एक नहीं, मेरे जो असल थे, यानी ये 2 खानदान के हेड हैं, नहीं, ये तो 30 साल से चोरी कर रहे हैं मुल्क का उनके पैसा। साथियों में से कोई और कोई ऐसा जिसे आप कहें कि ये मेरी पार्टी में होना चाहिए था, ये गलत पार्टी में है? इत्तेजाज आसिफ। वाह, देखे ना, एक बंदा तो है। What about लतीफ़ खोसा? हाँ, लतीफ़ खोसा। मैं पहले तो लतीफ़ खोसा को मैं समझता था ये जरदारी के पीछे कैसे लग गया, लेकिन अब जो इसकी स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह वो खड़ा हुआ आइन के साथ, मैं बिल्कुल लतीफ़ को भी हम अपनी पार्टी में ले सकते हैं। देखा ना, असल बात ये है कि जिसको कहते हैं कि अल्लाह ताला, जो मेरा पहला क्वेश्चन था, अल्लाह ताला के खजाने भरे हुए हैं और उनमें सबसे कीमती जौहर हिदायत है। और हिदायत किसी भी वक्त को अता की, जैसे आपको अता की, उसी तरह एतजाज को देखें। और मैं कहता हूँ, मैं एतजाज की इतनी कदर करने लगा हूँ, अब मैंने किसी भी दिन जाना है, हालांकि वो अब्बा का बड़ा चाहने वाला, प्यार करने वाला है, मैंने जाके उसकी दस्तबोसी करनी है। मैं तुम्हारा हाथ चूमने आया हूँ कि तुमने उस टाइम पे एक बहुत बड़ी सपोर्ट दी है, एंड इट मीन्स अ लॉट टू अस। अच्छा जी, एक और साहब उस वक्त के ना सिर्फ एनी शाहिद बल्कि विक्टिम मौजूद है हमारे साथ। जी सर, जब उस दिन हमला किया पुलिस, हम तो उन्हें हमलावरी कह सकते हैं, तो मेरी खुद की ये फिंगर्स टूटी हैं। उस दिन डंडे मारे, एक बंदे को 20-20 पुलिस वाले मारे थे, और ऐसे लगता है जैसे ये मियाँ साहब ने ना कोई नामालूम अपने ज़ाती पर्सनल गार्ड से भेज दिया हमारे लिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जी जी, आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसा करवाऊंगा? आप बताएं, अगो हूँ तो करो। मियाँ साहब, आज एक नारा आप लगाएं। हाँ जी। खान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। खान तेरे और मेरे जान निसार। नहीं, तेरे नहीं, सिर्फ खाली खान के जानसार। तेरे और मेरे केड़े, तुसी में कादे तो जान सारी। मिलके एक मिनट, मिलके एक ताली बजाएं ताकि पता चले। क्यों बजाएं ताली? देखना चाह तो रहे आप बात ऐसी करें, वो 100 दफा बजाएंगे। जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया
ایسے نہیں اچھا جی یہ بتائیے کہ جو ابھی موسیقی میں خصوصی دلچسپی لی ہے؟ نہیں، مجھے اصل میں تو نصرت فتح علی خان، وہ تو آپ بہت سنتے ایک انٹرٹینر مجھے بڑا میں مس کرتا ہوں، وہ دلدار پرویز بھٹی، آئے وہ آپ کے ساتھ مجھے بہت پسند تھا۔ آغاز اس نے کیا تو میرے جو شوکت خانم کے لیے میں نے پیسے اکٹھے کرنے تھے، پیسہ بہت زیادہ تھا، پھر میں دلدار پرویز بھٹی وہ کمپیئر بن گیا، اور نصرت فتح علی وہ بھی جانتے نہیں تھے لوگ اتنا زیادہ نصرت فتح علی کو، اس کو پھر میں ایک ٹور پہ نکل گیا امریکہ میں، 2-3 دفعہ ٹور کیے، تو وہ سب سے انجوائبل میری فنڈ ریزنگ تھی، کیونکہ پیسہ ہم نے بڑا اکٹھا کرنا تھا ہاسپٹل کے لیے، تو یہ کمپیئر کر رہا تھا، نصرت فتح علی کی قوالی تھی، بہترین، میں نے وہ ٹور انجوائے، 2 ٹور کیے تھے ہم نے، بڑا انجوائے کیا۔ بطور وزیر اعظم سب سے حیران کن واقعہ کوئی جس نے حیران کر دیا ہو؟ حالیہ واقعات جو ہوئے تھے اپریل میں، پچھلے اپریل میں، اس سے ہٹ کر۔ میری والدہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو وہ میری بہنوں کو ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے اس کی فکر پڑی رہتی ہے، یہ بڑا سیدھا ہے، یہ ٹرسٹنگ ہے، یہ لوگوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتا ہے اور یہ زندگی میں رل جائے گا۔ میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی تھی، میں ماں کو کہتا تھا جب میں بڑا کامیاب بھی ہوتا گیا، میں کہا کیا فرق پڑتا ہے، جب کوئی مجھے دھوکہ دیتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد ایک دفعہ دھوکہ دے دیتا ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن میں نے جو پرائم منسٹر بن کے چیز ریئلائز کی، اچھا، اور میں اپنی بیٹوں کو بھی کہتا تھا، میں کہتا تھا یہ دلیر آدمی کی نشانی ہے کہ وہ، یعنی جب ڈرتا ہے آدمی تو لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا نا، وہ سب کو سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے دے۔ جو دلیر آدمی ہے وہ کہتا ہے جو بھی کرے میں اس کا مقابلہ کر لوں گا۔ لیکن گھوڑے باندھ کر نہیں، لیکن ایک منٹ، میں یہ سوچتا تھا تب تک جب تک میں پرائم منسٹر نہیں بنا، تو جو جنرل باجوہ نے مجھے دھوکے دیے نا، تب میں نے پہلی دفعہ ریئلائز کیا کہ میں ہر بات مان لیتا تھا، آپ ہر بات پہ یہ اتنا وہ سنسیئر لگتا تھا سارا وقت، مجھے تمہاری ہے، میں تمہاری فدر، مجھے یہ، ہم ایک پیج پہ ہیں وغیرہ۔ تو جب آہستہ آہستہ جب مجھے پتہ چلا کہ اس نے کتنے دھوکے دے کے اور آخر میں ہماری گورنمنٹ گرائی، پھر میں نے ریورس انجینئرنگ کی، میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے ایک دم پتہ چلا کہ کتنے دھوکے دیتا جا رہا تھا۔ تو اس سے جب پرائم منسٹر بن جائے نا تو آپ کو ٹرسٹنگ نہیں ہو سکتے آپ، کیونکہ اصل میں نقصان آپ کے ملک کو ہوتا ہے اس کا۔ اس لیے یہ اگر آپ کہیں نا تو میں نے ایک تو سبق سیکھا ہے کہ کبھی کسی کو آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی 2-4 سبق جو سیکھے ہیں ان میں سب سے بڑا یہ، سب سے بڑا ایز اے پرائم منسٹر۔ اچھا، دوسرا سبق کوئی؟ یہ کہ پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے، اللہ نے بڑی نعمتیں بخشی ہیں۔ ہم آخری 2 سالوں میں ہی، پہلا سال مشکل میں گزر گیا، ملک بینکرپٹ تھا، پھر کرونا آ گیا، اس کو ہینڈل کیا، لیکن جو آخری تیسرا اور چوتھا سال تھا ہماری اکانومی 17 سال میں سب سے تیزی سے بہتر ہو رہی تھی، تو میں نے تب ریئلائز کیا کہ یہ ملک میں بہت اللہ نے پوٹینشل دیا ہوا ہے، ہمیں صرف اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، ہم نے گورننس سسٹم ٹھیک کرنی ہے، ہم نے جو ایک چیز بار بار، رول آف لا، انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے۔ وہ اس وقت آپ سب کے لیے کہ ہم انصاف کے انڈیکس میں، رول آف لا کے انڈیکس میں 140 ملکوں میں پاکستان کا نمبر 129 ہے، اور آپ ڈنمارک، اور میں پھر آپ سب کے لیے بتاتا ہوں کہ کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے۔ ڈنمارک نمبر 1 ہے، پاکستان کی اوسط آمدنی $1,600 ہے، ڈنمارک کی $68,600 ہے۔ سو کیونکہ انصاف کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے۔ آپ اگر ساری اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جب ایک حکمران انصاف دیتا تھا، مثلا بلبل تھا، علاؤدین خلجی تھا، ان کے دور میں ساری خوشحالی ہوتی تھی، اور جب کوئی ایک ظالم یا ناانصافی کرنے والا حکمران آتا تھا قحط پڑ جاتے تھے۔ تو انصاف اور خوشحالی اکٹھے جاتے ہیں۔ آج جتنے آپ کے مغرب میں ملک ہیں، آپ اسکینڈینیویا میں چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، کیونکہ وہاں انصاف کے انڈیکس میں وہ بہت آگے ہیں، 5-6، وہاں خوشحالی ہے۔ ہمارے لوگ بیچارے ویزے لے کے پیسے خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں، اور پیسے نہیں بانٹ رہا کوئی، وہاں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، انصاف لوگوں کو آزاد کرتا ہے، وہاں خوشحالی ہے، وہاں محنت کرتا ہے، پھل ملتا ہے۔ جی جی، یہاں الٹا سسٹم جو ہے نا، یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر اس کو ٹھیک کر لیں، رول آف لا لے آئیں، جو میری کوشش ہے ساری جو رہی ہے، کامیاب نہیں ہوا کیونکہ وہ اتنی طاقت نہیں تھی۔ رول آف لا اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو طاقت چاہیے، وہ تھی نہیں اس وقت، طاقت باجوہ کے پاس تھی، ذمہ داری میرے پاس تھی،
تو وہ اس کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا رول آف لا خان لانے صاحب کا. یہ ایک چھوٹی سی قطع کلامی کی معذرت خواہ ہوں میں, یہ ان کرچز کے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو اقتدار میں, آپ نے باجوہ کو کیوں شامل رکھا؟ ہمیں کرچز, مسئلہ کیا تھا, کولیشن گورنمنٹ آ گئی, کولیشن گورنمنٹ کمزور تھی اس وقت. میں جس طرح آپ کو کہا, میں سمجھا کہ باجوہ سے سنسیئر آدمی کوئی نہیں ہے, میں تو اسے پوری طرح ٹرسٹ کرتا تھا. میں نے ریئلائز ہی نہیں کیا کہ اس کے اور میرے مقاصد بہت فرق تھے. میں یہ سمجھا کہ یہ جو دو خاندان 30 سال سے چوری کر رہے ہیں اور چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, تو یہ بھی ان کو اتنا برا سمجھتا ہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ہیں, اگر احتساب نہیں ہوتا تو یہاں تو ملک میں یہ جنگل کا قانون ہے, طاقتور کے لیے دوسرے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا رہا کہ وہ بھی میری طرح سوچ رہا ہے, لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا وہ تو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا, وہی لے کے آئے شہباز شریف کو, وہ اس کو چوری کو برا سمجھتا ہی نہیں تھا. اچھا جی, آج کی جو اس محفل پہ کمنٹ کو کرنا چاہے, ڈاکٹر نعمان کی طرف مائک بھیجیے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ فرسٹ. بہت اچھا شو چل رہا ہے الحمدللہ, اور میں یہ سارے جو جانسار بیٹھے ہیں ان کے لیے کلیپنگ کرنا چاہوں گا, اور چاہوں گا کہ ونڈرفل ورک, اور جو بھی آپ لوگوں نے خان صاحب کے لیے کیا, اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا انشاءاللہ. اللہ دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا اور آخرت میں بھی, کیونکہ سپورٹ سب نے کی ہے, ہر طرح سے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں, بہت سے لوگ فائنینشلی گھائل ہیں, if you know what I mean. جی سر. لیکن باقاعدہ مار کھانا, بےعزتی, گالی کھانا مار کھانے سے زیادہ خوفناک ہے. یہ گالیاں کھاتے رہے ہیں, ننگی گالیاں منہ پہ کسی کو دے رہا ہو بندہ, تو پھر بندہ سوچتا ہے یا اللہ تیری خاطر میں اس سے بھی بڑھ کر قربانی دینے کو تیار ہوں, یہ تو چیز ہی کوئی نہیں. اس وقت پھر جذبہ جس مقام پہ ہوتا ہے آپ اس کو زیر کر ہی نہیں سکتے. میں نے خان صاحب کا وہ دور بھی دیکھا ہوا ہے جب چراغ یا دیا جو ہے نا ان کا نشان ہوتا تھا. میں نے پنجاب یونیورسٹی میں اس سے برے حالات خان صاحب کے ساتھ ہوتے دیکھے ہیں. جی. میں خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, اور میں ان سے انسپریشن لیتا ہوں کہ ایک بندہ جو کہ 22-23 سال کنٹینیوسلی اسٹرگل کر رہا ہے, اور اسٹرگل کرنے کے بعد ایٹ دا اینڈ ہی اچیوڈ. جس دن انہوں نے پی ایم کا حلف اٹھایا تھا, شاید ان سے زیادہ میں خود خوش تھا کہ دیکھیں اس بندے ہی میڈ اٹ. اچھا, میرا خیال یہ ہے ڈاکٹر صاحب, میں اپنی رائے ایک رکھتا ہوں, میرا خیال ہے کہ وہ اچیومنٹ کا دن وہ نہیں تھا جس دن انہوں نے حلف اٹھایا, اچیومنٹ کا دن وہ تھا جس دن یہ ڈائری اٹھا کے باہر نکلے. میں اس عمران خان کا عاشق ہوں, میں اس کی قدر کرتا ہوں اور دل و جان سے کرتا ہوں, اور آخری وقت تک کرتا رہوں گا, پرائم منسٹر اور نو پرائم منسٹر. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کرکٹ کا تذکرہ کیے بغیر خان صاحب کے ساتھ محفل جو ہے وہ ادھوری رہے گی. خان صاحب, ایک ہی سوال میں نے 3-4 سوال سموئے ہیں, اور ایک سوال ہمارے ریسرچر کی جانب سے, وہ پی ٹی آئی کا بڑا سرخیل بھی ہے. جو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کے پورے کریئر میں بیسٹ بیٹسمین ون سنگل پرانے وقتوں کا, پہلے تو وہ بتا دی, یقیناً ویو ریچرڈز ہوگا. ہاں, میرے زمانے میں ویو ریچرڈ سے کوئی بہتر بیٹسمین نمبر 1 وہی تھا, موسٹ پروبیبل یہی تھا. اس وقت موجودہ آپ دیکھتے ہوں گے ایک سے ایک اچھا پلیئر ہے, آپ کسے, اور اس سے بے نیاز ہو کہ کون سا انڈین ہے, کون سا پاکستانی ہے, کون سا کیا ہے. دیکھیے, میں اتنی کرکٹ دیکھی نہیں, آپ کو پتہ ہے میری زندگی میں اور اتنی انٹرٹینمنٹ ہے کہ مجھے موقع ہی نہیں ملتا کرکٹ دیکھنے کا, اور نہیں تو گھر کے باہر انٹرٹینمنٹ, ٹیئر گیس چل رہی ہوتی ہے ہر قسم کی. لیکن جو میں نے دیکھا ہے, ہمارا جو کپتان ہے یہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹسمین میں نے دیکھا, بڑی دیر کے بعد ایک ایسا کوالٹی کا بیٹسمین دیکھا ہے. اور بابر اعظم, ہر طرح میں نے اس کو ذرا اینالائز, کیونکہ میں ایز اے بولر بیٹسمین کو اینالائز کرتا تھا, تو اس کی ٹیکنیک بھی زبردست ہے, ٹیلنٹ بھی ہے, اور اس کا ٹیمپرمنٹ, یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, ٹیکنیک, ٹیلنٹ اور ٹیمپرمنٹ. بڑا کم ہوتا ہے کہ ایک میں تینوں چیزیں ایک بیٹسمین میں, اور اس میں تینوں چیزیں ہیں. سو یہ اس میں پوٹینشیل ہے سب سے آگے جانے کا. بالرز کے بعد اس دور کا بالر, پھر میں اس دور پہ آؤں گا. دیکھیں, میرے دور کا تو جو سب سے ٹیلنٹڈ بالر تھا نا, جو اتنی دیر کھیلا نہیں لیکن وہ تھا بہت تیز اور ٹیلنٹ, وہ مائیکل ہولڈنگ تھا. مائیکل ہولڈنگ سب سے بہتر تھا. لیکن اب ہماری ٹیم میں مجھے یہ شاہین افریدی بہت اچھا لگتا ہے, بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ بالر ہے. اور باقی میں نے ابھی دیکھے, مجھے تو وہ حارث جو ہے وہ بھی مجھے پسند آیا, وہ جو دوسرا ہے حارث رؤف, وہ بھی مجھے پسند ہے. مطلب میں نے کرکٹ دیکھی نہیں, لیکن میں دنیا میں اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ کون سا, زیادہ میں نے دیکھا نہیں ہے کرکٹ. کپتان اس دور کا
क्लाइव लॉयड या मेरे दौर का एक ही कैप्टन था जो सबसे इयन चैपल आउटस्टैंडिंग कैप्टन। एक क्वेश्चन है बड़ा दिलचस्प। खान साहब, मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये याद है, लाहौर टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, और आप फील्डिंग कर रहे थे मिड ऑफ के ऊपर, वसीम अकरम बॉलिंग के लिए जा रहे हैं, हैट्रिक बॉल है और कैच है आपके पास सीधा और कैच आपसे ड्रॉप हो गया था। तो आपने उस कैच ड्रॉप होने के बाद सबसे पहले वसीम अकरम से क्या कहा था जाके? वो तो अब मुझे याद नहीं है, और ये पहली दफ़ा कैच मैंने नहीं ड्रॉप किया, मैं पता नहीं कितने और कैचेस मैंने ड्रॉप किए, लेकिन वो बेचारे वसीम अकरम को, क्योंकि वो हैट्रिक पे था, उसको बड़ी तकलीफ थी, मुझे पता है बहुत। एक तो होता है ना कैच ड्रॉप करना, एक इतना आसान कैच ड्रॉप करना जो वो था। नहीं तो अगर उसकी जगह आप बॉलिंग कर रहे होते तो आपका क्या? माफ कर देता। जी आप खातून कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शैला खान नियाज़ी है, और ईद के इस बाबरकत दिन पे मैं देखना तो नहीं चाहती थी हमारे बेकारी वज़ीर आज़म को, लेकिन आपने बुला लिया तो देखना पड़ गया। अच्छा, मैंने नहीं बुलाया, खुद ही आए हैं ये। अच्छा, मैं इनको कमेंट ये करना चाहती हूँ कि आप इनकी जुर्रत देखें कि ये मुर्शद के सामने आके बैठ गए। वैसे ये तो है, ये जुर्रत भी सिर्फ डमी की है, असली की नहीं है। आफ्ताबी, छोटी सी बात मैं आपको ऐड यहाँ पे करूँ। मेरे सारे भाई हैं, बच्चे हैं, ये मौजूद थे वहाँ पे, लेकिन हमारी ख़वातीन ने भी जिस दिन ज़मान पार्क पे शेलिंग हुई है उस दिन उन्होंने भी कोई कम मुकाबला नहीं। यकीन करें, हमारे इन भाइयों बच्चों ने हमें आके ख़वातीन को कहा, जैसे जहाद में ख़वातीन को काम दिया जाता था ना, मरम पट्टियाँ करें, ज़ख्मी आ रहे हैं, आप पानी दें, आप ये सारे। तो ये हमारी जो ये बच्ची है मकी, आप यकीन करें, इसने बैग पैक पीछे लिया हुआ, उसमें मेडिसिन डाली हुई, पट्टियाँ डाली हुई, अचानक कॉल आई, भाग के ये होती थी और एक बात। जी मकिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? उस दिन आंखों देखा हाल क्या था? इन्होंने मेरे पे डायरेक्ट पानी वाटर टैंक वाला था, उन्होंने डायरेक्ट मेरे ऊपर वो कर और वो उन्होंने मुझ पे वो पानी मारा, और जिसकी वजह से मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई, मेरे अंदर भी वो पानी गया, मैं फेंट भी हुई उसकी वजह से। ये फर्स्ट अटैक था जो इन्होंने किया महर शराफत के काफ़िले पर। उसके बाद इन्होंने, जब ये लोग इधर आए हैं, इन्होंने यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पथराव किया, लेकिन हम लोगों के पास बैक पैक्स थे जिसमें हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल थी, सॉल्ट था, बैंडेजेस थे, और पानी बहुत ज़्यादा मौजूद था बैक पैक में। तो वो मैं जो कारकुनान आ रहे थे उनको हम लोग वो प्रोवाइड कर रहे थे, आई ड्रॉप्स थे, ईचिंग हो रही थी आइज़ में। लेकिन फिर जैसे ये बढ़ते जा रहे थे आगे की तरफ, इन्होंने ख़वातीन का भी लिहाज नहीं किया, इन्होंने हमारे ऊपर शेल मारे, मुझे खुद 2-3 शेल लगे इसी वजह से। लेकिन आप देख लें, आज भी हम यहाँ मौजूद हैं अपने लीडर के साथ, अपने कप्तान के साथ, हमेशा ख़वातीन मौजूद रहेंगी। अच्छा, जिस तरह मकिया ने उस दिन आप लोगों की खिदमत की, तीमारदारी की, इसी तरह ही एक आज़ादी की जंग में बहुत छोटी मासूम बच्ची फातिमा नाम की, जो पानी भी पिला रही थी, हस्बे तौफीक छोटी मोटी चीज़ भी डॉक्टरों को, मालिजों को पकड़ा रही थी, और इसी तगोदौ में वो शहीद होगी। तो बहुत मासूम छोटी सी, तो उसके ऊपर इकबाल ने बहुत खूबसूरत शेर कह रखा है कि फातिमा तू आबरूए उम्मते मरहूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। तो वो इकबाल की बड़ी मशहूर नज़्म है। साहब, आपका गुस्सा बड़ा मशहूर है, कभी कभी हंसते भी हैं। क्रिकेट ज़माने में ज़्यादा गुस्सा था जी, पॉलिटिक्स में आके मैंने गुस्से को बड़ा कंट्रोल किया। जी लगता है, बिल्कुल अभी कंट्रोल है। ये नहीं लग रहा है, और उसमें बतदरीज कमी आ रही है। और अब ये असल में असल ताकत होती है अपने गुस्से को कंट्रोल करना। यस, और ये याद रखना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि आप गुस्सा बढ़ाओ, वो तो कोई किसी का भी गुस्सा होता। असल में तो जो आपके अंदर वो विल पावर होती है उसको कंट्रोल करने की, ये ताकत शो करती है। इस एक साल ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, आपको वो सफ़र तय करवा दिया होगा जो आप पिछले 26 साल में शायद आपने ना किया हो। देखिए, जितना आप अपने आप को चैलेंज करते हैं ना, यानी जितनी आप अपने आप को मुश्किल में डालते हैं, उतनी ज़्यादा आपका जो एवोल्यूशन होती है ना, ये जो आपकी ज़िंदगी में सीखने का जो वो उतना तेज़ बढ़ जाता है। जितनी आपकी आसान ज़िंदगी होती है, इसका मतलब कि आप कहीं नहीं जा रहे। मुझे कई दफ़ा याद है मेरी ज़िंदगी में फेसेस जब आसानी होती थी, मैं सोचता था मैं क्या गलत कर रहा हूँ। यानी मैं अगर सुबह उठूँ और कोई चैलेंज ही नहीं होता था तो मैं सोचता था तो कोई ना कोई मैं गलत कर रहा हूँ। यानी मेरी ज़िंदगी ये बात आपके खिलाफ जा रही है जो आप कर रहे हैं। जब आप मुकाबला देखें,
سیکھتا کہ ہوتا کیا ہے. اللہ نے ہمیں سب میں بہت صلاحیتیں دی ہیں, کیونکہ اس نے جب فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو, اور جب ابلیس نے کہا میں نہیں جھکتا, یہ مٹی کا میں آگ کا ہوں, تو اللہ نے اللہ کے قرآن میں ایک جملہ آتا ہے, اسے کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اسے کتنی صلاحیتیں دی ہیں. سو انسان میں اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں جو انسان ساری زندگی گزر جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی صلاحیتیں دی ہیں. وہ صلاحیتیں نکلتی کب ہیں؟ جب آپ مشکل وقت کا سامنا کرتے. تو طاقت انسان ہم سب میں دی ہوئی اللہ نے. ہم لے لیتے ہیں آسان راستہ, ہم مانگتے ہیں اللہ سے نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, اور چاہتے ہیں آسان راستہ. جی آسان راستہ ہوتا ہے آپ کے پوٹینشیل کی تباہی کا. جو نبی کا راستہ تھا وہ مشکل راستہ تھا, لیکن وہ عظمت کا راستہ تھا, کیونکہ وہ سارا وقت ان کی سٹرگل تھی زندگی. تو آج تک دنیا میں کوئی ایسا انسان آیا نہیں جس نے وہ اچیو کیا, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. دنیا میں اگر جب بھی کہیں گے نا جی دنیا کے گریٹسٹ آدمی کون ہے, تو نمبر 1 پہ وہ ہوں گے, کیونکہ کسی نے وہ اچیو ہی نہیں کیا. لیکن آسان زندگی نہیں تھی. تو یہ جو آسان زندگی ہم ڈھونڈتے ہیں نا, یہ اصل میں آپ کی تباہی کا راستہ ہے. اچھا سر, اسی آسانی کو مشکل میں ڈالنے کی باتیں پھر سے ہو رہی ہیں کہ سنا ہے آپ کو گرفتار کرنے کی ایک اور اٹیمپٹ کی جائے گی. آپ کے نالج میں ہے یہ سب؟ ہاں, ان کا خیال ہے کہ لوگ یہاں چلے جائیں گے تو ایک اور یا حملہ کیا جائے گا زبان پر. عیدی دینے کا آپ کو کوئی ارادہ ہے؟ ہاں آئیں گے وہ پولیس, میں ان کو عیدی دے دوں گا. لیکن اصل میں یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کہ سارے چور اوپر بیٹھ گئے ہیں, تو جو لوگ اس ملک میں انصاف کی جنگ لڑے ان کو پولیس پکڑنے یا پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہی ہے. یہ ہماری ملک کی تاریخ کا سب سے بدترین ٹائم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کہ وہ لوگ جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے وہ بیٹھ کے ایوانوں میں جا کے, اور جو کوشش کریں اس ملک میں انصاف کی جنگ لڑنا, ان کے اوپر جھوٹے کیسز, کچھ 140 کیسز کیے ہوئے کہ جی آپ نے کیا, میں 40 تو دہشت گردی کے کیس کر دیے ہیں. یہ ایک المیہ ہمارے ملک میں کہ جب آپ امر بالمعروف سے ہٹتے ہیں قوم, اوپر وہ لوگ بیٹھ جائیں جو کہ بجائے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونے کے بدی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, تو وہ ملک میں کیا فیوچر ہوگی؟ یا لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کو. 800-900 لوگ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ چند مہینے میں. ہمارے شوکت خانم میں بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کینسر ہاسپٹل کے اندر اسپیشلسٹ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو. دنیا میں کینسر کے اسپیشلسٹ کی ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہے, کیونکہ کہیں بھی جاتا ہے ڈاکٹر, اس کو اتنی تنخواہیں ملتی ہیں, شارٹ سپلائی ہے نا, اتنے کینسر کے ڈاکٹرز ہیں نہیں دنیا میں, تو ان کو بڑی مشکل سے ہم لے کے آتے ہیں, سب باہر سے کوالیفائڈ ہے. تو اب یہ جو مایوسی چھائی ہوئی ہے کہ چوروں کا راج ہے, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک, اور ہمارے ساتھ ابھی 4 اسپیشلسٹ چلے گئے ہیں, 4 اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی ملک سے باہر چلے جانا ہے. تو یہ ہر جگہ ہو رہا ہوگا, اور پروفیشنز میں جن لوگوں کی باہر ڈیمانڈ ہے پروفیشنلز کی, تو یہ بڑا ایک ملک کا المیہ ہے اس وقت کہ برین ڈرین ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. تو اس لیے انشاءاللہ ایک ہی حل ہے الیکشنز کا, اور الیکشنز کے بعد میں یہ جو اندھیری رات ہے میں اس کو ختم ہوتے دیکھا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ خان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ کی اس آمد نے جس طرح یہ وقت بڑا تاریخ ساز ہے, یہ وقت ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ محفل, آج کا یہ شو بھی ہمیشہ یاد رکھے گا انشاءاللہ. Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aftab Iqbal, how are you? I'm so happy to see you again, and I congratulate from this special show and a special day and a special guest, Prime Minister Imran Khan. I'm so happy to see him again, and just few things I want to say, and I wish you happy Eid Mubarak for you and Prime Minister and all Pakistan. Thank you so much.